اللهم عجل لوليك الفرج وارحمنا من حرامه وأصوابه. آگے مسئلہ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے دو مسئلے. پہلا مسئلہ ان عمارتوں کے بارے میں ہے کہ جن کی ملکیت معلوم نہیں ہے، مجبور ہے. اور دوسرا مسئلہ چمڑے سے بنے ہوئے بعض اشیاء ان کے بارے میں ہے کہ ان کو پہن کے کیسے نماز پڑھے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ یورپی ممالک میں بعض کمپنیاں اور بعض فاؤنڈیشنز ایسے ہیں کہ لوگ وہاں ملازمت کرتے ہیں اور ان کے دفاتر میں لوگ کام کرتے ہیں اور ان مکانات اور ان عمارتوں کی ملکیت معلوم نہیں ہے کہ وہ غصبی ہیں یا مباح ہیں، نہیں معلوم. تو پھر ایسے مکانات میں نماز کا کیا حکم ہے؟ یا پھر غصبی جگہ اگر نماز پڑھی ہے اور بعد میں پتہ چلا ہے تو ان نمازوں کا کیا حکم ہے؟ اس مسئلے کے جواب میں حضرت ایت اللہ سیستانی نے فرمایا جب تک اس بات کا یقین نہ ہو کہ یہ کسی ایسے شخص سے غصب شدہ ہے جس کا مال محترم ہے. تمام مسلمانوں کا مال محترم ہے اور اسی طرح تمام کافر ذمہ کے اموال محترم ہیں. تو ایسے محترم اموال ہیں اور انہیں اگر غصب کیا ہے اور آپ کو اس بات کا یقین ہے تو وہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. تو جب تک اس بات کا یقین نہ ہو وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہاں کے پانی سے وضو کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ مسئلہ وہاں اور یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. بعض عمارتوں میں آپ نماز پڑھتے ہیں، دفاتر ہیں اور ان کی ملکیت مجبور ہے آپ کے لیے کہ شاید غصبی ہو شاید مباح ہو. تو جب تک غصبی کا علم نہ ہو آپ وہاں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور پانی بھی آپ وہاں استعمال کر سکتے ہیں. ابھی نماز کے بعد آپ کو پتہ چل جائے کہ میں نے غصبی مکان میں نماز پڑھی ہے، بعد میں پتہ چلے تو جو نماز پڑھی ہے وہ نماز صحیح ہے. اب آئندہ جو نمازیں آپ نے پڑھنی ہیں اس کے لیے مباح جگہ کی تلاش کرے، یہ نماز آپ کی صحیح ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مردار کے چمڑے سے بنے ہوئے بیلٹ اور بٹوے کہ عموماً باہر کے لوگ اور یہاں کے جو مثلا اوپر کے طبقات کے لوگ اس قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ان کے ساتھ نماز پڑھیں اور نماز کے دوران یا نماز کے بعد قضا ہونے سے پہلے یا قضا ہونے کے بعد یاد آ جائے تو شرعی فریضہ کیا ہے کہ مردار کے چمڑے سے بنے ہوئے بیلٹ لگے ہوئے ہیں، بٹوے اٹھائے ہوئے ہیں اور نماز پڑھی ہے. نماز کے دوران پتہ چلے کیا کرنا ہے، نماز کے بعد پتہ چلے ابھی نماز کا وقت باقی ہو تو کیا حکم ہے، نماز کا وقت گزرنے کے بعد اگر پتہ چلے تو کیا حکم ہے. حضرت ایت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ اگر احتمال ضعیف بھی ہو یعنی ناقابل ذکر احتمال ہے کہ یہ ذبح شرعی اس جو چمڑا ہے اس جانور کا شرعی طریقے سے ذبح ہو چکا ہوگا، اگر ایک خطرہ احتمال بھی ہے تو پھر اس جو نماز پڑھی گئی اس کے ساتھ وہ صحیح ہے. یعنی ضعیف احتمال کے ساتھ بھی وہ نمازیں صحیح ہیں. یعنی کسی طرح سے آپ کو یہ احتمال ہونا چاہیے، کوئی قرینہ کوئی بیان کوئی بات ایسی آپ کو پتہ چلے کہ جس سے آپ کو یہ احتمال ہو جائے کہ یہ شرعی طریقے سے ان جانوروں کا ذبح جو ہے ذبیحہ ہو چکا ہے. تو یہی صورتحال اس نماز کا بھی ہے کہ جس میں شخص صورتحال کو بھول جاتا ہے کہ یہ بٹوا مثلا بھول کے پڑھ لیتا ہے نماز کی، اس میں یہ مردار کے چمڑے سے بنا بیلٹ ہے، یہ بٹوے ہیں وغیرہ، اور نماز کے دوران یاد آتا ہے بشرطے کہ ایک شخص لاپرواہی نہ کرے، تغافل کی وجہ سے نہ بھولے. ایک شخص بٹوے خرید لیتے ہیں، بیلٹ لے لیتے ہیں، لاپرواہی سے بھول جاتا ہے، یہ نہ ہو. اگر لاپرواہی کی وجہ سے بھولا ہو تو بنا بر احتیاط واجب
اگر نماز کا وقت باقی ہو تو نماز دوبارہ پڑھے، اگر نماز کا وقت گزر چکا ہو تو نماز کی قضا بجا لائے۔ اگر ایسی لاپرواہی نہیں کی ہے، بھولے سے پڑھ لیا، دوران جو ہے نماز اگر یاد آ گیا فوراً اتارنے، نماز صحیح ہے۔ مثلا بٹوا ہے، بس یا بیٹھ گیا، فوراً نکال نماز کے دوران، نماز کو نہ توڑیں، نکال کے باہر کریں، آپ کی نماز صحیح ہے، آپ اپنی نماز جاری رکھیں۔ اگر نماز کے دوران متوجہ ہو جائے، نماز کے بعد اگر متوجہ ہو جائے، اگر لاپرواہی نہ کی تو نماز صحیح ہے۔ صرف ایک صورت ہے کہ لاپرواہی کی اور انسان نے نماز پڑھی اور اس قدر اسے استعمال کے انسان بھول جاتا ہے، لاپرواہی تغافل کی وجہ، اس صورت میں ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے۔